دوستو یہ ہے جاپان کہ جس کی گنتی دنیا کے سب سے خوشحال، سب سے ایڈوانس اور سب سے پیسفل دیشوں میں کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی تو مانے ہی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ خوشحال زندگی جینے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ جاپان نام کا یہ دیش نہ صرف دنیا کے نقشے میں بالکل کونے میں یعنی کہ الگ تھلگ موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم دنیا سے بھی کافی دور ہے۔ اسی لیے ایتہاسک طور پر اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔ زیادہ نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 60-70 سال پچھلے چلے جائیں، یعنی کہ سن 1940-41 کے دور پر نظر ڈالیں تو اس وقت پورے ہی جاپان دیش میں مسلمانوں کی آبادی صرف 500 سے 600 کے قریب تھی، اور اس وقت میں بھی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان دنیا کے باقی دیشوں سے جاپان میں آئے ہوئے تھے۔ ورنہ اگر بات کر لی جائے جاپان کے لوکل لوگوں کی، یعنی کہ جو اصلی طور پر جاپانی ہیں، ان میں تو صرف اور صرف 3 سے 4 ہی مسلمان تھے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اتنے بڑے جاپان دیش میں بھی اس دور میں صرف 1 سے 2 مسجدیں موجود تھیں۔ لیکن دوستو سن 1940 اور 41 کے دور سے اب ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اپنے دور میں، یعنی کہ سن 2024 میں۔ جاپان پوری طرح سے بدل چکا ہے، وہاں پر ہر چیز بدل چکی ہے۔ جتنی بھی نئی رپورٹس آتی ہیں وہ جاپان کو تو چونکاتی ہی ہیں، بلکہ پوری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیتی ہیں۔ اور حیرانی میں ڈالے ہی کیوں نہ، کیونکہ وہ اسلام دھرم کے جس کے ماننے والے لوگ سن 1980 اور 90 تک بھی اتنے ہوا کرتے تھے کہ جن کو صرف انگلی پر گنا جا سکتا تھا، اب وہی اسلام جاپان کا سب سے تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا، یعنی کہ سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن بن چکا ہے۔ آج جاپان دیش میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی مسلم آبادی 2.5 لاکھ کا آنکڑا لگ بھگ پار کر چکی ہے، کہ جبکہ لاکھ پولیٹیکل سختیوں کے باوجود بھی جو کسی دور میں 1 سے 2 ہوا کرتی تھی وہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ آج بھی جاپان کے اندر جو مسلم آبادی ہے اس میں بھی زیادہ تر وہی ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ دیشوں سے آئے ہیں۔ زیادہ تر تو انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ملیشین کنٹریز سے آئے ہیں، جبکہ باقی میڈل ایسٹ یا پھر افریقہ جیسے علاقے سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لگاتار جاپان میں مسلم آبادی تو بڑھ رہی تھی، اور اس کے باوجود بھی اس ٹاپک کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہی سوچا جاتا تھا کیونکہ یہ سارے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مسلم آبادی تو بڑھ رہی ہے، مگر خود اسلام جاپان میں گرو نہیں کر رہا ہے۔ پھر پچھلے 1-2 دشکوں سے، یعنی کہ پچھلے 10-20 سالوں سے جاپان کے اندر ایک الگ ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملا، اور وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ جاپان کے جو لوکل لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسلام سے انسپائر ہو کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان کی جو ٹوٹل مسلم پاپولیشن ہے اس میں بڑا نمبر وہاں کے لوکل لوگوں کا ہے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جاپان کے لوکل لوگوں میں اسلام کی طرف کنورشن کا یہ ٹرینڈ وقت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جتنی بھی نئی رپورٹس آ رہی ہیں اور وہاں کے کچھ جاپانی لوگوں کے کان بھی کھڑے کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اس طرح کی رپورٹس باہر آئی تھی کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جاپان کے کچھ پولیٹیکل موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگوں نے کھلے طور پر اسلام کا وروध کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح کے الزام لگائے تھے کہ ہم کو جلد کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ ہماری ڈیموگرافی یعنی کہ جو آبادی وغیرہ ہے وہ پوری طریقے سے بدل جائے گی، کیونکہ اس تیزی کنورژن کی وجہ سے اب یورپ کے بہت سارے دیشوں کی طرح جاپان بھی اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس دور میں جاپان کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بالکل اسی دور میں ہی جاپان دوسری طرف ایک بڑی مصیبت کا سامنا بھی کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دیش کی تیزی کے ساتھ لگاتار گرتی ہوئی آبادی، ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے ہی جاپان کی آبادی لگاتار گرتی جا رہی ہے، مگر اب یہ اپنے ریکارڈ استر پر پہنچ چکی ہے۔ اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کا جو شادی کرنے کا کلچر جو ٹرینڈ ہے اس میں بھی پچھلے 90 سالوں میں سب سے زیادہ گراوٹ دیکھی گئی ہے، یعنی کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ شادی سے بھاگ رہے ہیں، شادی کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ویسے تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی لوگ آج کل کم ہی شادیاں کر رہے ہیں،
مگر فرق یہ ہے کہ وہاں پر لوگ شادی کے بغیر بھی بچے وغیرہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جاپان میں شادی کے بغیر بچے کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے، شادیوں کا ٹرینڈ بھی کم ہو رہا ہے۔ تو امید جتائی جا رہی ہے کہ جو آبادی پہلے سے ہی گرتی آ رہی ہے وہ آنے والے سالوں میں اور تیزی کے ساتھ گرے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی جاپان کے گورنمنٹ کی طرف سے اپنے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، اب ہمارے پاس صرف 2030 تک کا یعنی کہ 6 سال کا ہی وقت ہے، ہم بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو 2030 کے بعد ہماری زیادہ تر آبادی بوڑھی ہونے لگے گی۔ اور ایسا دوستو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے یہاں پر بچوں کی پیدائش میں گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔